ناول حیا از قلم فاخرہ وحید ایپیسوڈ 4 سمایا کین وی ٹاک. شیری نے اسے ٹیکسٹ میسج چھوڑا تھا. 2 سال پہلے حمزہ اور رانیہ کی منگنی ہوئی تھی. دونوں بچپن کے دوست تھے اور ان کے والدین نے ان کی رضامندی سے یہ رشتہ طے کیا تھا. دوستی کو منگنی نے پیار میں بدل دیا تھا. سب جلد از جلد شادی کر دینا چاہتے تھے، لیکن حمزہ ہفتے 2 ہفتے بعد بمشکل 1 دن کے لیے آتا تھا. یوں شادی منسوخ ہوتی جا رہی تھی اور رانیہ کا صبر جواب دے رہا تھا. اب کہ وہ بضد تھی. اگلے اتوار دونوں کا نکاح تھا. جانے سے پہلے حمزہ نے اس کے لیے ڈنر پلان کیا تھا. ڈنر کے بعد حمزہ اسے اپنے گھر لایا تھا، جہاں نکاح کے بعد رانیہ کو آنا تھا. وہ حمزہ کے والدین کا گھر نہیں تھا، حمزہ کا گھر تھا. وہ دونوں بالکنی میں بیٹھے تھے. اپنا وعدہ مت بھول جانا، قسم اٹھائی ہے تم نے میری، رانیہ اسے چوتھی بار یاد دلا رہی تھی. ارے یار تم کیوں اتنا سوچتی ہو؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا. مجھے پتا ہے تم مصروف ہوتے ہو، 2 منٹ میری کال سن لیا کرو پلیز. حمزہ کے ساتھ ٹیک لگاتے اس نے منت کی تھی. اوکے سن لوں گا. وہ اب اس کا سر تھپتھپا رہا تھا. اور جب میسج کروں تو بس ہاں نہ کر دینا، مجھے تسلی رہے گی. وہ اس سے ساری باتیں منوا رہی تھی. اچھا. وہ بس اتنا کہہ سکا. پھر کتنی دیر وہ یوں ہی خاموش بیٹھے رہے. کیا سوچ رہی ہو؟ حمزہ نے خاموشی توڑی. جلدی آنا. حمزہ کے بازو میں اپنا بازو ڈالے اور اس کے بازو پر تھوڑی ٹکائے. وہ حمزہ کو ہی دیکھ رہی تھی. آ جاؤں گا. رانیہ کے چہرے سے بال ہٹاتے وہ دھیمے سے مسکرایا. دیر مت کر دینا. وہ اب بھی ویسی ہی باتیں کر رہی تھی. کیا ہو گیا ہے تمہیں رانیہ؟ پہلے تو تم ایسی کبھی نہیں تھی. وہ اب بھی اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا. پہلے تم میرے دل کے اتنے قریب بھی تو نہیں تھے. کتنا قریب؟ حمزہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی. مان لو تمہیں ہمیشہ سے مجھ پر کرش تھا. رانیہ ہنسی. تم مان لو کہ تمہیں مجھ سے سیکرٹ محبت تھی. وہ اسی کی بات اسی پر ڈال رہی تھی. تم اچھے سے جانتی ہو، مجھے تو وہ کالج میں تھی نا، چشمش کیا نام تھا اس کا؟ ہاں نام پتہ نہیں کیا تھا، بٹ شی واز لو. وہ اسے چھیڑ رہا تھا. کون؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. تمہیں نہیں پتا؟ جسے میں ڈیٹ پر لے جایا کرتا تھا. نہیں مجھے نہیں پتا کون تھی وہ. نام یا ڈپارٹمنٹ بتاؤ. اب وہ جاننا چاہتی تھی. تھی کوئی. حمزہ نے گہرا سانس لیا. حمزہ سیدھے سے مجھے بتاؤ کون تھی وہ. بتا دوں؟ ہاں کان پاس لاؤ. وہ آگے کو کھسکی. حمزہ اس کی طرف جھکا. اس ایک لمحے نے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا دی تھی. پھر کئی منٹ وہ یوں ہی بیٹھی رہی. اس نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا. وہ سنجیدہ تھا. تم بدتمیز ہو. رانیہ نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا. ویسے تم چاہو تو بدلہ لے سکتی ہو. وہ اپنا گال آگے کر کے بیٹھ گیا. چل اوئے. رانیہ نے ہاتھ سے اس کا گال پیچھے کیا. ویسے مجھے نہیں پتا تھا میری منگیتر بن کر تم ایسی ہو جاؤ گی. اس کا اشارہ رانیہ کا اس کو لے کر ہر وقت پریشان رہنا تھا. اور ایک بات بتاؤ ذرا تم. حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے الگ کیا. جب میں فورس جوائن کرنے جا رہا تھا تب تو تم مجھے بڑا موٹیویٹ کرتی تھی، اب تم مجھے روکتی ہو. حمزہ نے اپنی چھوٹی آنکھیں اور سکیڑی تھی. ہاں کیونکہ تب مجھے پتا نہیں تھا نا کہ تم میرے لائف پارٹنر بن جاؤ گے. وہ اسی ردم سے بولی. واہ مطلب دوست مر کھپ جائے، اپنے لائف پارٹنر کی پرواہ نہیں ہے. کمال. حمزہ نے بازو ہوا میں اٹھایا. نہیں لیکن تمہیں خود سے دور جاتا دیکھ کر میرا دل ڈوبتا ہے. وہ سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی. تبھی میں تم سے مل کر نہیں جاتا، تمہارے آنسو مجھے روکتے ہیں. وہ رانیہ کا گاڑی میں مل کر نہ جانے والا شکوہ دور کر رہا تھا. وہ چلا گیا تھا. پہلی بار وہ رانیہ سے مل کر جا رہا تھا. میری قسم اٹھائی ہے تم نے، توڑ مت دینا. وہ اب بھی اسے اس کا وعدہ یاد دلانا نہیں بھولی تھی، لیکن وہ کسی وعدے کا بار اٹھا کر لے جا ہی کہاں رہا تھا. سارے وعدے یہیں چھوڑ گیا تھا. بس کچھ ساتھ تھا تو اپنے وطن کی مٹی سے کیا گیا وعدہ، مرتے دم تک اس کی حفاظت کا وعدہ. اس کا فون ڈیڈ تھا. وہ میسیجز کا جواب نہیں دے سکا تھا، نہ ہی کال اٹھا سکا تھا. دشمن کے روپ میں دشمن کی ہی صف میں کھڑا تھا. وہ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ دشمن کا قلعہ قمع کر دیا گیا تھا. حمزہ کو بحفاظت ہیڈ کوارٹرز پہنچا دیا گیا تھا. وہ واپس جا رہا تھا. رانیہ اس کا انتظار کر رہی تھی. اس نے فون چارج کیا. رانیہ کے 61 وائس میسیجز، 124 ٹیکسٹ میسیجز اور مختلف دنوں میں کی جانے والی
نہ جانے کتنی کالز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے نہ میسج پڑھے نہ ہی کال کی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا وہ خفا ہوگی، لیکن خود پر یقین تھا کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے منا لے گا۔ لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ وہ وہاں اس کے لیے سرپرائز لیے ہوئی تھی، ایسا سرپرائز جس کے شوق سے وہ ساری زندگی نہ نکل پاتا۔ وہ ساری رات یوں ہی بالکنی میں بیٹھا رہا تھا۔ اس کے غم تازہ ہو گئے تھے۔ کمرے کی حالت یوں تھی جیسے کوئی طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ ہر چیز فرش پر تھی، بیڈ کی چادر سمٹی پڑی تھی، پرفیوم کی شیشیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، دیوار پر جہاں وہ تصویریں لٹکی تھیں اب کچھ مدھم نشان تھے۔ وہ پھر اپنی سوچوں کے کٹیرے میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے کہتی رہی کہ وہ اسے کھو دے گا، وہ نہ آیا تو وہ مر جائے گی۔ وہ نہیں آیا تھا اور وہ مر گئی تھی۔ حمزہ وہاں دشمن کی تباہی کے منصوبے بنا رہا تھا اور یہاں اس کی اپنی تباہی اس کی منتظر تھی۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے۔ حمزہ ٹوٹ گیا تھا۔ حمزہ نے چند دن پہلے جس ڈرگ اسمگلر گروہ کو پکڑا تھا وہ اپنا بدلہ لینے آ پہنچا تھا۔ رانیہ کے جسم میں ڈرگز کی بھاری مقدار انجیکشنز کے ذریعے بڑھی گئی تھی اور پھر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حمزہ کی للکار کو رانیہ کی چیخوں میں بدل دیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ حمزہ کے لیے نفرت بھرے الفاظ گاڑے گئے تھے اور غضب یہ اس تکلیف دہ عمل کو کیمرے میں ریکارڈ کر کے حمزہ کو بھیجا گیا تھا۔ دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی تھی۔ حمزہ تو جیسے بولنا ہی بھول گیا تھا۔ ویڈیو میں رانیہ کی چیخیں رہے سہے حمزہ پر آخری ضربے لگا رہی تھیں۔ تم نہ آئے تو میں مر جاؤں گی، رانیہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ میں نے اپنی قسم توڑ دی۔ وہ اب اپنا سر ہاتھوں میں گرائے خود کو کوس رہا تھا۔ میں نے ایک میسج کھول کر دیکھا ہوتا، ایک کال سنی ہوتی، وہ پچھتا رہا تھا۔ حمزہ، مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے عجیب عجیب خواب آتے ہیں، کوئی مجھے کھینچ رہا ہے، میں چیخ رہی ہوں، تم کھڑے ہو لیکن مجھے بچانے آگے نہیں بڑھ رہے۔ حمزہ، وہ پریشان تھی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا پلیز۔ آخری وائس میسج حمزہ نے سنا۔ کئی دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بار بار وہ رانیہ کے میسج پڑھتا، اس کے وائس میسج سنتا۔ وہ خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کے کٹیرے میں خود کو سزا کا حقدار کہہ چکا تھا۔ وہ خود کو اذیت دینا چاہتا تھا اور وہ دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو رانیہ کا چہرہ اسے سکون نہیں لینے دیتا۔ وہ آنکھیں کھولتا تو اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی۔ بابا، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حمزہ کی چھٹی ختم ہو گئی تھی۔ وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا جب برہان صاحب نے ملازم کے ہاتھ اسے بلاوا بھیجا۔ وہ اسے واپس بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ حمزہ ان کے فیصلے پر حیران تھا۔ ایسا تمہاری امی چاہتی ہیں اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں۔ ہم اپنے بچے کو لے کر پریشان ہیں، برہان صاحب وضاحت کر رہے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ امی کو سمجھائیں، آپ خود مجھے روک رہے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج انہوں نے رانیہ کو اذیت دی ہے، کل ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تب تم کیا کرو گے؟ بولو۔ بولنے والی صوفیہ تھی۔ حمزہ بیٹا، ہمیں تمہاری پرواہ ہے، ہم ڈر ڈر کر تو نہیں جی سکتے۔ برہان صاحب نے صوفیہ کی حمایت کی۔ ابھی مجھے 4 سال مشکل سے ہوئے ہیں، آپ ابھی سے مجھے پیچھے ہٹ جانے کا کہہ رہے ہیں؟ انداز استہزائیہ تھا۔ ابھی 4 سال ہوئے ہیں تو اتنا کچھ ہو گیا، اگر 4 سال اور ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تمہیں اور کیا انتظار ہے حمزہ؟ جب ہماری لاشیں اٹھاؤ گے تب تمہیں چین آئے گا۔ صوفیہ برہم تھیں۔ امی؟ ماں کی ایسی دل دہلا دینے والی باتوں پر وہ انہیں بس دیکھ کر ہی رہ گیا۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے بھی آپ نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب کہ وہ برہان صاحب سے شکایت کرتے ہوئے باقاعدہ رونے لگی تھی۔ حمزہ، تم تو سمجھو، مجھ میں ہمت نہیں ہے تمہیں کھونے کی۔ سفیان اور ضلع کو میں پہلے یوں ہی مرتے دیکھ چکی ہوں۔ وہ بدستور رو رہی تھی۔ سفیان صوفیہ کا بھائی تھا جو دہشت گردوں کے خلاف ایک مشن میں شہید ہو گیا تھا، اور ضلع سفیان کا ہی 24 سالہ بیٹا تھا جو سفیان کی شہادت کے 4 ماہ بعد ہی اسی قسم کے دوسرے مشن میں شہید ہو گیا تھا۔ صوفیہ وہ شہید ہیں، ان کا درجہ اللہ کے ہاں اونچا ہے۔ برہان صاحب نے صوفیہ کے اپنے بھائی اور بھتیجے کے ذکر پر کہا۔ امی، آپ نے کبھی ٹی وی میں شہیدوں کی ماؤں کو سنا ہے؟ ان کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں۔
ہر لفظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں وہ۔ اگر میں اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہوں تو آپ کو مجھ پر فخر ہونا چاہیے۔ حمزہ رانیہ کا جسم میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا۔ وہ اٹھ کر حمزہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کتنی پیاری بچی تھی، کیا حال کر دیا ظالموں نے اس کا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ امی، رانیہ سے کیا وعدہ توڑنے کا انجام میں بھگت چکا ہوں اور بھگت رہا ہوں۔ رانیہ کی جتنی تکلیف مجھے ہے اس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی تکلیف ہے کہ لگا تھا میں مر جاؤں گا، لیکن نہیں مرا۔ شاید اللہ نے مجھے اس ملک کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ اب اگر کروڑوں لوگوں سے کیا وعدہ توڑوں گا تو خود بھی نہیں جی سکوں گا۔ پھر مجھے اپنے پاس رکھ کر آپ کیا کر لیں گی؟ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ صوفیہ نے اس کی تکلیف محسوس کی تھی۔ وہ رکنے والا نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی۔ بیٹا، جیسی تمہاری مرضی۔ میں دعا کروں گی کہ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرے۔ وہ اکیلا سینکڑوں پر حاوی ہو۔ وہ اب بیٹے کا ماتھا چوم رہی تھی۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ماں کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ ماں بیٹا آپس میں ہی پیار کرتے رہیں گے یا باپ کے سینے کو بھی کوئی ٹھنڈا کرے گا؟ برہان نے حمزہ کی طرف اپنے بازو پھیلائے۔ وہ اٹھ کر باپ کے گلے لگ گیا۔ صوفیہ، تمہارا بیٹا ہمارا نام روشن کرے گا۔ برہان صاحب نے حمزہ کا کندھا دبایا۔ صوفیہ کے ہونٹوں پر غمگین مسکراہٹ تھی۔ حمزہ کی گاڑی تیار کھڑی تھی جب علی کا اسے فون آیا۔ کدھر ہے؟ بس نکل رہا ہوں۔ حمزہ کھڑا ہو گیا۔ خود آئے گا؟ علی نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، وہ مختصر جواب دے رہا تھا۔ میں ادھر ہی آیا ہوا ہوں تو سوچا تجھے ساتھ لے چلوں۔ ہاں ٹھیک ہے، انتظار کر رہا ہوں۔ 15 منٹ بعد علی دروازے پر تھا۔ میں اور تمہاری امی بھی رانیہ کی طرف جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے راستے میں ہمیں بھی چھوڑ دینا، کیا خیال ہے؟ برہان صاحب نے علی سے جواب چاہا۔ بابا آپ گاڑی لے جائیں، میں وہ لے کر نہیں جا رہا، حمزہ نے مشورہ دیا۔ ڈرائیور بھی تو نہیں ہے، برہان صاحب نے پریشانی بتائی۔ تو انکل، آپ کو کون سا ڈرائیو کرنا نہیں آتا؟ ہاں یار، بس کافی عرصہ ہو گیا ڈرائیونگ نہیں کی۔ لیکن تم لوگ خیریت سے جاؤ، ہم چلے جائیں گے۔ صوفیہ اور برہان سے مل کر وہ دونوں باہر نکل گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر حمزہ نے ایک بار مڑ کر ماں کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور حمزہ کو روکنے کی چاہ تھی، لیکن الفاظ زبان تک نہیں آئے تھے۔ حمزہ کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا۔ اس نے ماں کو ہاتھ ہلایا اور ان کے ہاتھ ہلانے کا انتظار کیے بغیر منہ پھیر لیا تھا۔ ابھی وہ لوگ شہر سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ آنے والے فون نے حمزہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حمزہ کی گاڑی، جس میں برہان اور صوفیہ رانیہ کی طرف جانے کے لیے نکلے تھے، وہ چند میل کا سفر طے کرتے ہی پھٹ گئی تھی۔ اس میں بم فٹ تھا جو حمزہ کے لیے لگایا گیا تھا۔ حمزہ پر تو یہ قیامت کے مصداق تھے۔ وہ ایسے دوسرے سانحے کے لیے تیار نہیں تھا۔ علی کو بھی فون آ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حمزہ کو کیا کہہ کر تسلی دے۔ وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا تو اسے یقین نہیں تھا کہ حمزہ اسے سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ یہ کے بعد دیگرے دو سانحوں نے حمزہ کو ختم کر دیا تھا۔ اس کا ذمہ دار بھی حمزہ نے خود کو ہی گردان لیا تھا۔ وہ دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں گیا تھا۔ کس کس کے خون کا حساب دوں؟ حمزہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ اس کی انگلیوں کی سختی بالوں پر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ حمزہ، دیر مت کر دینا۔ ہماری لاشیں دیکھو گے تب تمہیں چین آئے گا۔ حمزہ، میرے ساتھ رہنا ہمیشہ۔ باپ کا سینہ بھی کوئی ٹھنڈا کرے گا یا نہیں؟ اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے حمزہ؟ حمزہ، تم نے میری قسم اٹھائی ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ہماری لاشیں دیکھو گے تب تمہیں چین آئے گا۔ آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ انگلیاں اس کے بال نوچ رہی تھیں۔ اندھیرے میں کوئی چہرہ اسے نظر آیا تھا۔ آنے والے کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اندھیرا کچھ چھٹا۔ اس نے دیکھا، وہ خود اپنے سامنے کھڑا تھا۔ وہ خود کو اپنے گلے لگانا چاہتا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ آنے والا دور ہوتا جا رہا تھا۔ اب چین ہے تمہیں؟ تمہاری ضد نے سب کی جان لے لی۔ دور اندھیرے میں سے آواز آئی تھی۔ مار دیا تم نے سب کو، رانیہ کو، ماں بابا کو۔ قاتل ہو تم، ظالم ہو۔ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی حمزہ کی تکلیف اور انگلیوں کی بالوں پر گرفت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ رانیہ، ماں، بابا، وہ چیخ رہا تھا۔ آواز حلق میں دب گئی تھی۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ سورج سر پر تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ یہ اس کے کمرے کی بالکنی تھی۔ ماضی کی بھول بھلائیوں میں کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔
اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں گزری اذیت کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ کمرے میں آ گیا، فرش پر پڑا کانچ اس کے پیر میں لگ گیا تھا۔ روح پر لگے گھاؤ اتنے گہرے تھے کہ وجود پر لگے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے تھے۔ وہ نہا کر سیدھا نیچے بیسمنٹ میں چلا گیا تھا، جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں جاؤں میں؟ کس سے مدد مانگوں؟ مجھے کوئی تو راستہ دکھا میرے مالک، کوئی مسیحا، کوئی مددگار، کوئی تو ہو۔ وہ جانماز میں گڑ گڑا رہی تھی۔ بھیڑیوں کی دنیا میں وہ اکیلی تھی، یہاں ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے جی رہا تھا۔ وہ کہاں جائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلتی ہے تو انسان نما بھیڑیوں اس پر جھپٹنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس گھر میں رہتی ہے تو حمزہ کے احسانوں تلے روندی جا رہی تھی۔ میرے بابا کو بھیج دیں اللہ جی، اس کی التجا بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے میری پہلی والی زندگی لوٹا دیں بابا، آپ کی حیا اکیلی ہے، آپ آ جائیں۔ اس کے جسم کی جان نکلتی جا رہی تھی، وہ جانماز پر نیچے نیچے جاتی جا رہی تھی۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ سسکیوں میں الفاظ دم توڑ رہے تھے، حواس کھو گئے تھے۔ آنکھوں کے سامنے گپت اندھیرا تھا، اس کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ بابا آپ آ گئے؟ اس کی دعا اتنی جلدی سن لی جائے گی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بابا؟ آپ کی حیا اکیلی رہ گئی ہے بابا، آپ واپس آ جائیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس نے آنے والے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سفید کپڑوں میں کھڑے شخص کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ رو رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ ماما تو چلی گئی تھی، آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے بابا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آنسوؤں میں ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ بیٹا، وہ جو تیرا رب ہے اس نے تیرے لیے بہت بہتر سوچا ہوا ہے۔ آنے والے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں بابا۔ رو رو کر اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ بیٹی، واپس اپنی دنیا میں چلی جا، تیرا مسیحا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، آنے والا جا چکا تھا۔ حیا، 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 کوئی اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں درد کر رہی تھیں۔ آنکھوں کی سفیدی پر سرخ لکیریں واضح تھیں۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھولی، جگانے والے کو بغور دیکھا۔ یہ 35-36 سال کی خاتون تھی۔ باہر آؤ، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ حیا نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور باہر آ گئی۔ تو تم ہو جس سے حمزہ نے نکاح کیا ہے؟ خاتون کا انداز قدرے معیوب تھا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم ابھی بھی ڈھیٹ بنے یہیں پڑی ہو؟ میں خود یہاں نہیں آئی تھی، حیا نے وضاحت کی۔ لے جانے کو تو تم اس کوٹے پر بھی لے جائی گئی تھی، وہاں کیوں نہیں رہی؟ اب وہ اس کی تذلیل کر رہی تھی۔ حیا کی آنکھوں کی جلن اور بڑھ گئی تھی۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ خاتون نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ حیا نے سہمے انداز میں کہا۔ جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، وہ سخت دلی سے بولی۔ حیا کو اس جہنم میں واپس نہیں جانا تھا۔ وہ یہاں جیسے بھی رہ رہی تھی، لیکن باہر کے درندوں سے وہ محفوظ تھی۔ تمہارا مسیحا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے اپنا خواب یاد آیا۔ مسیحا؟ وہ بڑبڑائی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید وہ مسیحا نظر آ جائے جو اسے روک لے۔ لاؤنج خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے ڈرتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھی عورت سے کہا۔ میرے بچے کی زندگی سے باہر۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیا تھا۔ ماسی، حمزہ سر کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ شہری ابھی رودابہ کو ایئرپورٹ سے لے کر آیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، شہری نیچے کارپیٹ پر اس کے گھٹنے پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ نہیں بچہ، وہ بس ڈسٹرب ہوگا، بھلا تم سے وہ کیوں نفرت کرے گا؟ وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ وہ مجھ پر چلائے۔ شہری کو یہی دکھ تھا، حمزہ اسے بہت لاڈ سے رکھتا تھا۔ بیٹا، زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے جس سے انسان ساری عمر بھاگتا ہے۔ اگر وہ تکلیف کسی اور راستے سے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے تو اس کا ری ایکشن ایسا ہی ہوتا ہے۔ تمہیں تکلیف ہوئی ہے، پر بھائی کتنی تکلیف میں ہوگا یہ بھی تو سوچو۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے اسے سمجھا رہی تھی۔ شہری حمزہ کو لے کر بہت پریشان تھا۔ تبھی اس نے رات ہی رودابہ کو ساری صورتحال کا بتا کر اسلام آباد سے بلوا لیا تھا۔ سب لوگ 2 گھنٹے پہلے ہی نکل گئے تھے۔
حمزہ نے فائنل پلان ترتیب دینا تھا جسے مکمل کر کے وہ ابھی بیسمنٹ سے آیا تھا۔ رودابہ کو وہاں دیکھ کر وہ چونکا۔ ماسی آپ کب آئیں؟ وہ دھیمے قدم اٹھاتا ان کے پاس آیا۔ میرا بچہ، ماسی کی جان۔ رودابہ حمزہ کو دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ شہری سیدھا ہو گیا۔ رودابہ نے حمزہ کو گلے لگایا، اس کے دونوں گال چومے۔ وہ سعادت مند بچے کی طرح کھڑا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ شہری نے دوبارہ رودابہ کے گھٹنے پر سر رکھ لیا۔ کیسا ہے میرا پیارا بچہ؟ رودابہ حمزہ پر واری جا رہی تھی۔ بہتر ہوں۔ حمزہ کا سر رودابہ کے کندھے پر تھا اور وہ ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھے ہوئے تھی۔ آپ مجھے بتا دیتی، میں آپ کو پک کر لیتا، حمزہ رودابہ سے کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں، شہری ہے نا، یہی لے آیا تھا مجھے۔ رودابہ نے حمزہ کو نہیں بتایا کہ اس کو بلانے والا شہری ہی تھا۔ حمزہ کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کچھ چاہیے؟ رودابہ نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ صبح سے کہاں تھے تم؟ حمزہ نے شہری کے بالوں میں ہاتھ مارا۔ حمزہ کا لہجہ رات کی نسبت کافی بدلا ہوا تھا۔ شہری نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حمزہ نے بے بسی سے رودابہ کی طرف دیکھا۔ اس نے حمزہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ سمجھ جائے گا۔ شہری بھائی کچھ کہہ رہا ہے۔ رودابہ نے اسے بلایا۔ مجھے بات نہیں کرنی۔ وہ انگلی سے کارپٹ پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ شہری، رودابہ نے اسے تنبیہ کی۔ ہاں تو ماسی یوں نہیں ہوتا، آپ اس وقت ان کو دیکھتی کس طرح سے انہوں نے بابی کو جکڑا ہوا تھا، وہ تو ہل بھی نہیں پا رہی تھی، مجھے ان سے خوف آ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ اسے بغور سن رہا تھا، لیکن شہری نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ وہ واقعی آپے سے باہر تھا اس وقت۔ پہلے کبھی اس نے یوں کیا؟ نہیں نا۔ رودابہ نے سنجیدگی سے شہری کو دیکھا۔ نہیں، پر اب بھی کیوں؟ ماسی مجھے بہت ڈر لگا تھا اس وقت۔ انہوں نے کہا ان کو کسی کی ضرورت نہیں، میری بھی نہیں، میری۔ شہری نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آخری لفظ پر زور دیا۔ بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، اگر ان کو میری ضرورت نہیں تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ دوبارہ رودابہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ کو شہری کے اس کے ساتھ نہ رہنے والے فیصلے نے تکلیف دی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں روکوں گا نہیں، اس نے پتھر دلی سے کہا۔ حمزہ کے الفاظ شہری پر سخت گزرے تھے۔ شہری نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ الفاظ حمزہ نہیں کہے تھے۔ رودابہ نے حمزہ کو قدرے تنبیہ انداز میں دیکھا۔ چلا جاؤں؟ شہری نے حمزہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرے بغیر رہ سکتا ہے؟ حمزہ نے اس کے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ لہجے میں اعتماد اور شہری کے لیے محبت تھی۔ شہری زیادہ دیر حمزہ سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کو چھوڑ کر جانا تو بہت دور کی بات تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کافی دیر شہری یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر صوفے پر آ گیا۔ حمزہ سر، آج میں جو ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، اتنے پیارے رشتے آپ نے ہی مجھے دیے ہیں۔ وہ رودابہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا جو جھٹ سے شہری نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ آپ یوں چیختے چلاتے کسی کو تکلیف دیتے اچھے نہیں لگتے۔ اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ اب تو روئے گا؟ سب کو پتہ چلے گا تو وہ ہنسیں گے۔ حمزہ اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ آپ بات نہیں بدلیں، ماسی آپ کہیں ان سے۔ وہ دوبارہ نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں کہہ دوں گی اور سمجھا بھی دوں گی، تم فکر نہیں کرو، بس بھائی کا خیال رکھو۔ رودابہ نے شہری کے سر پر پیار دیا۔ اب چلو شاباش، اٹھو اور گلے لگو بھائی کے۔ آپ ان سے کہیں پہلے کہ دوبارہ یوں نہیں کریں گے، اور آپ ڈانٹے بھی تو، آپ نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ رودابہ جب سے آئی تھی وہ شہری کو ہی سمجھائی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی حمزہ سے اس کے رویے کی وجہ جاننی نہیں چاہی۔ سمجھاؤں گی بھی اور ڈانٹوں گی بھی، لیکن اچھا تھوڑی لگتا ہے چھوٹے بھائی کے سامنے ڈانٹوں۔ ہاں اب شاباش اٹھو، وہ شہری کو پچکار رہی تھی۔ حمزہ باقاعدہ اس کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شہری منہ بنائے بیٹھا تھا، اور اب بات کرتے وہ حمزہ کو بھی اپنی خفگی دکھا رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ ان کی سائڈ پر ہی ہیں۔ وہ ابھی بھی منہ بنا کر بیٹھا تھا۔ اب تم کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں؟ رودابہ نے اس سے ڈانٹا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، پہلے آپ ان سے کہیں کہ یہ مسکرائیں۔ شہری اتنی جلدی کہاں ماننے والا تھا۔ حمزہ بھائی مسکرا دو میرے بچے کے لیے، رودابہ نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کھڑا ہو ڈرامے باز۔ حمزہ رودابہ سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا تھا
اور ہاتھ سے شہری کو بھی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ آئندہ آپ نے یوں کیا تو بات نہیں کروں گا میں آپ سے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کے گلے لگے کھڑے تھے۔ اوہ لولی پوز۔ رودابہ کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے فون میں دونوں کی اسی طرح تصویر لی۔ ایوری بڈی لو دس حمزہ، شہری سے الگ ہوتے رودابہ نے اسے بتایا۔ لیکن حمزہ جانتا تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ اصل حمزہ وہی تھا جسے وہ رات دیکھ چکا تھا، جس کی تکلیف اتنی تھی کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا، لیکن کام ایسا کہ وہ خود کو کمرے میں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ لوگوں میں بیٹھا وہ ایک سنجیدہ اور دھیمی طبیعت کا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے ماضی کا شور اسے رات کو خاموشی میں ہر رات مارتا، اور ہر صبح وہ پرسکون حمزہ بن کر کمرے سے باہر نکلتا۔ کیا ماسی، ابھی بھی آپ کو اسی طرح فوٹوگرافی کا شوق ہے؟ شہری نے اپنی اور حمزہ کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ اپنے بچوں کو ایسے ایک دوسرے سے محبت کرتے دیکھ کر کون سی ماں خوش نہیں ہوتی؟ وہ اب حمزہ کو دوبارہ پیار کر رہی تھی۔ بچوں کو یا کہیں صرف حمزہ سر کو؟ وہ منہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر آؤ تم ذرا، کتنی بار سمجھایا ہے کہ بھائی کہا کرو۔ رودابہ نے شہری کا کان کھینچا۔ اچھا درد ہو رہا ہے، چھوڑ دیں۔ وہ درد سے کر رہا۔ گڈ بوائے۔ رودابہ ہنسی۔ حمزہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رودابہ حمزہ کی ماں کی چھوٹی بہن تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 39-40 ہوگی، لیکن اپنے پہننے اوڑھنے سے وہ 30-35 کی لگتی تھی۔ پیشے سے وہ ڈاکٹر تھی، اور شادی بھی انہوں نے ڈاکٹر سے ہی کی تھی۔ حمزہ ہمیشہ سے ہی رودابہ کے قریب تھا۔ تبھی حمزہ کو ایک سوئی بھی چبھ جاتی تو رودابہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتی۔ وہ اپنی ہر بات حمزہ سے شیئر کرتی، ہر معاملے میں اس سے مشورہ لیتی، اور یہی حال حمزہ کا تھا۔ رودابہ اس کے لیے خالہ سے زیادہ اچھی دوست تھی۔ اب بھی وہ سب کچھ چھوڑ کر راتوں رات حمزہ کے پاس آ گئی تھی۔ رودابہ نے دونوں کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنایا۔ وہ تینوں اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ سامنے کرسی پر حمزہ تھا، اور اس کے داہنے طرف شہری، اور اس کے سامنے رودابہ بیٹھی تھی۔ ماسی، آپ یہیں کیوں نہیں رہ جاتی؟ یہ شہری تھا۔ کیوں، تم مجھے مس کرتے ہو؟ رودابہ کو اس سے کسی الٹی بات کی ہی توقع تھی۔ نہیں، حمزہ بھائی مس کرتے ہیں آپ کو۔ میں بھی کرتا ہوں، لیکن جب بھی اماں کا بنایا پھیکا کھانا کھانا پڑتا ہے تب، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ رودابہ مسکرائی۔ اس لڑکی کو بھی بلا لیتے۔ حمزہ حیا سے اس لڑکی پر آ گیا تھا۔ کس کو؟ رودابہ حیران ہوئی۔ حمزہ نے شہری کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ شہری حیا کو بلا لو۔ جب اس نے سر نہیں اٹھایا تو حمزہ نے اسے مخاطب کیا۔ وہ نہیں آئیں گی، شہری نے اوپر دیکھے بغیر کہا۔ تو اندر ہی دے آؤ۔ حمزہ نے بظاہر لاپرواہی دکھائی۔ اندر بھی نہیں کھا سکتی۔ شہری بدستور پلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پہلے رودابہ پھر شہری کو دیکھا۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، کہنے والی رودابہ تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ منہ میں جاتا چمچ رک گیا تھا۔ اس نے ہاتھ نیچے گرایا۔ لیکن کیوں؟ جو کوئی میرے بچے کو تکلیف دے گا وہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ رودابہ نے حمزہ کے گال کو پیار سے چھوا۔ ہا ہا ہا۔ اس کے دماغ میں کوئی ہنسا تھا۔ ایک اور زندگی تمہاری وجہ سے تباہ ہو گئی، ہنسنے والے کی آواز آئی تھی۔ حمزہ کی چمچ پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کی رگیں نمایاں ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے کی سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ بھائی؟ شہری اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں؟ حمزہ کو اپنے حلق میں کچھ اٹکتا محسوس ہوا۔ I think I am done۔ وہ کھانا یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب حمزہ اپنے کمرے میں آیا۔ سب کچھ سلیقے سے اپنی جگہ رکھا تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہاں کل رات کو طوفان آیا تھا۔ رودابہ نے حمزہ کے بیسمنٹ سے آنے سے پہلے ہی اسے تکلیف دینے والی ہر چیز ہٹا دی تھی، چاہے وہ بے جان تصویریں ہوں یا جیتی جاگتی حیا۔ لنچ کے بعد گھر سے نکلا وہ اب واپس آیا تھا۔ اس نے لائٹس آف کی ہوئی تھی۔ روشن کمرے میں اسے کوفت ہوتی تھی۔ ابھی اسے آئے 15 منٹ گزرے تھے کہ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ پر اس نے آنکھیں بند کر کے چہرے پر بازو رکھ لیا۔ آنے والے نے دروازہ کھولا۔ بھائی، آپ سو رہے ہیں؟ حمزہ کچھ نہیں بولا۔
وہ دوبارہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ حمزہ نے منہ سے بازو ہٹایا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند دیکھ کر اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ حمزہ کی زندگی میں سب کچھ تھا، پیسہ، دولت، نام، پیار کرنے والے رشتے جو مشکل وقت میں اسے تھام سکیں، لیکن وہ سب سے بھاگ رہا تھا، وہ خود سے بھاگ رہا تھا۔ اگر حیا کو کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ کس کو مارے گا؟ شاید سب کی لاشیں دیکھ کر ہی اسے چین آنا تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی لیٹا چھت کو دیکھتا رہا۔ اب وہ فون پر کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ ہاں، کچھ پتہ چلا؟ حمزہ نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں یار، ابھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے گھر دیکھا؟ ہاں، سب سے پہلے وہیں پتہ کیا، لیکن وہاں تالا لگا تھا۔ تو فکر نہ کر، جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے میں تجھے فون کرتا ہوں۔ دوسری طرف علی تھا۔ حمزہ نے کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ ہیلو فضول آدمی۔ ہیلو۔ وہ سو رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ سو رہے تھے؟ ہاں۔ وہ نیند میں بڑبڑایا۔ بتاؤ اوپر کیا ہے؟ اس نے عجیب سوال کیا۔ اوپر چھت ہے رانیہ۔ اس نے فون یوں ہی کان پر رکھ کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اچھا بتاؤ 2+2 کتنے ہوتے ہیں؟ وہ شاید اس کا میتھ کا ٹیسٹ لے رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم کیلکولیٹر پر دیکھ لو۔ وہ بھی حمزہ تھا، رانیہ کا کلاس فیلو دوست۔ بتاؤ پلیز۔ 4۔ وہ اسی طرح نیند میں بڑبڑایا۔ چاند پر جائیں تو زمین نیچے نظر آتی ہے یا اوپر؟ اب وہ فزکس کا ٹیسٹ لے رہی تھی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر سو رہا ہے، 2 گھنٹے بعد وہ خود آپ کو کال کر لے گا، کہہ کر حمزہ نے فون رکھ دیا۔ ابھی چند سیکنڈ گزرے تھے کہ فون دوبارہ بجا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ رانیہ، قسم سے اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thank you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday پیارے لڑکے۔ رانیہ اس کے لیے برتھ ڈے سانگ گا رہی تھی۔ اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی، پورے 12 بجے تھے۔ وہ مسکرایا۔ You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith because you believed. I'm everything because you loved me. تھینک یو پیاری لڑکی۔ اس نے وہیں سے گانا پکڑا اور پھر رانیہ کے انداز میں ہی اسے شکریہ کہا۔ اس کے اس انداز پر رانیہ کا دل پیار سے بھر گیا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کے پیار کو محسوس کر رہا تھا۔ ان لفظ کے آگے کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ کافی دیر وہ چپ ایک دوسرے کے بولنے کا انتظار کرتے رہے۔ کیمرہ آن کرو، رانیہ بولی۔ کیا دیکھو گی؟ آنکھیں بدستور بند تھیں۔ تمہیں، لہجے میں پیار تھا۔ ویسا ہی ہوں۔ ہاں تو میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ تمہارے سنگ اگ گئے ہیں؟ وہ بگڑی۔ حمزہ ہنسا۔ اچھا رکو۔ حمزہ نے کیمرہ آن کیا۔ حمزہ، وہ دھیمے سے بولی۔ جی جناب۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے میں اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ آ جاؤ، وہ مسکرایا۔ اچھا چلو سوچو میں تمہارے پاس ہوں۔ تکیا گود میں دبائے وہ بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سوچ لیا؟ حمزہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں جگمگ کرتی LED لائٹس، میز پر کیک، اس کے ساتھ کینڈل، اپنی وائٹ ٹی شرٹ اور اس پر بلو جیکٹ پہنے تم اور ہینڈسم لگ رہے ہو۔ اس نے ایک سانس میں منظر کشی کی۔ اور تم کہاں ہو؟ میں نے کہاں ہونا ہے؟ تمہارے پاس ہی ہوں۔ نہیں، تم تو نہیں ہو۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ تو میں کہاں ہوں؟ رانیہ نے منہ بنایا۔ تم میرے بازو کی قید میں ہو۔ رانیہ نے مسکراہٹ چھپاتے سر جھکایا۔ وہ شرما رہی تھی۔ حمزہ بدستور اسے اپنی آنکھوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اب بولو، حمزہ نے اسے چھیڑا۔ تم برے ہو، وہ سمجھ گئی تھی۔ حمزہ نے کہا لگایا۔ اور تم ہمیشہ کی طرح بہت اچھی ہو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ Who is this handsome boy؟ وہ چونکا۔ وہاں رودابہ تھی۔ اپنے خیال سے وہ باہر نکل آیا تھا۔ مسکراہٹ ہلکی پڑ گئی تھی۔ ماسی، یہ سب ضروری ہے؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اب یوں برتھ ڈے منانا اچھا نہیں لگتا۔
بچے گھر کا ماحول 3 دن سے اتنا ٹینس ہے، شیری خوش ہو جائے گا اور تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ رودابا نے اسے شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جا رہی ہوں، تم بھی جلدی سے آ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ چلی گئی تھیں۔ 2 دن وہ بے حد مصروف رہا تھا اور اب جب وہ گھر آیا تو پورا اسکواڈ وہاں جمع تھا۔ حمزہ کی سالگرہ تھی۔ لاؤنج کو برتھ ڈے وینیو میں بدل دیا گیا تھا اور رودابا کے اصرار پر حمزہ چینج کرنے اوپر آیا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑا رانیہ کی پسند کی ڈریسنگ کیے وہ ماضی میں چلا گیا تھا۔ 2 دن بعد یا 10 دن بعد وہ جب بھی گھر آتا، رانیہ اس کا گزرا برتھ ڈے ضرور مناتی تھی۔ رانیہ کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنی سالگرہ منا رہا تھا، یا کہا جائے رودابا نے یہ ممکن کر دیا تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج تک مختلف پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی اور سیڑھیوں کے ساتھ کالے غبارے لگائے ہوئے تھے۔ لاؤنج کے ایک کارنر میں میز لگا تھا جس پر کیک، پیسٹریز، مختلف برتھ ڈے پرائزز پڑے تھے۔ میز کے پیچھے دیوار پر گولڈن رنگ کا مصنوعی بیک گراؤنڈ تھا۔ صوفوں کو گھما کر میز کی طرف کر دیا گیا تھا۔ سفید ٹی شرٹ پر بلو جیکٹ پہنے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے سے باہر آیا۔ "So the birthday boy is here." حمزہ کو دیکھتے ہوئے شیری نے اعلان کیا۔